فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع. اللہ نے انسان کے اندر یہ صفت دی ہے جس کو مکلف بنایا ہے محنت. اور یہ اپنے عقل و شعور کے ساتھ جس چیز کو محنت کا میدان بناتا ہے مادی چیزوں میں اسے کمال پہ پہنچا دیتا ہے، اس کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے. ایک مٹی ہے، مٹی بڑی ہے، لیکن جب یہ انسانی محنت سے گزرتی ہے تو اس سے سینکڑوں چیزیں یہ نکال دیتی ہے. ایک بنا کی عمارت بناتا، وہ پھر اس کو برتن بھی بناتا، اسی کی روٹی بھی بنتی ہے، کیا کیا بناتا. تو اللہ نے یہ صفت اس کو دی ہے اور اس سے نظام دنیا چلتا ہے. لیکن ایک محنت اللہ نے اپنے خاص بندوں کو ہمیشہ دیا اور اس لیے دیا کہ یہ انسان صحیح رہے، یہ انسان صحیح رخ پر چلے. جب یہ صحیح رخ پر چلے گا تو نظام کائنات بھی صحیح رہے گا، ہوائیں ٹھیک چلے گی، بارش وقت پر ہوگا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آسمانوں سے آئیں گی اور زمین بھی اپنی برکتوں کو نکالے گی جب یہ صحیح ہے. اور اگر یہ بگڑا تو پورا نظام کائنات بگڑ جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو ہر زمانے میں اس بات کا پابند بنایا کہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے وہ بندے جو صرف اور صرف اسی کام کے لیے آئے کہ وہ انسانوں پر محنت کریں اور انسان صحیح رہے، اس محنت کے لیے آئے. چنانچہ انسانیت اور نبوت کی تاریخ ساتھ ساتھ چلی. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھی، پہلے نبی. تو پتہ چلا کہ نبوت کی رہبری ہر زمانے میں ابتدا سے لے کے انتہا تک انسان کے لیے ضروری ہے. اگر یہ نہیں رہی تو انسان صحیح نہیں رہ سکتا، انسان بگڑے گا. تو ہر زمانے میں اچھا انسان کو اپنی ذات سے تو بنا دیا جاتا ہے. اس کائنات میں ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا. اگر یہ اپنے مقصد حیات کو ہو جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا اور جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیج کر اس کے ضابطۂ حیات کو طے کیا ہے، تو اگر یہ صورت کے اعتبار سے تو خوبصورت ہے، یہ سیرت جیسی بات سے اتنا خوبصورت ہوگا کہ
کائنات کی تمام مخلوقوں کے ہیں۔ انسان بہت خوبصورت ہے، اس کا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا ایسا کسی جاندار میں نہیں۔ اچھا یہ اتنا اہم ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ الگ سے بات کہ پوری دنیا ہے، یہ کائنات ہے، یہ بر اعظم ہے، اور اس کے اندر جتنی ترقیات انسانوں کی ہے، ان کے اندر سے صرف انسان کو نکال دیا جائے کوئی نظام باقی ہے کسی سے بات۔ تو اس کا صحیح رہنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ یہ جب صحیح ہوگا تو سب صحیح ہوگا۔ اس لیے انسان پر محنت کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عام انسانوں کو یہ محنت نہیں دی۔ اس کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ جو یہ محنت کرنے والا ہو وہ بھی اپنے قلب و دل سے ایک دم پاک ہو، اور یہ انسانوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتا ہے۔ وہ پاک ہے، اس کی طرف بلانے والا بھی پاک سا ہو۔ اس کے اندر ذرا سی بھی کمی اور کمی ہوگی تو اس کو بلانا مؤثر نہیں ہوگا۔ اس کی زیادہ محنت جو ہے پوری یہ دل و قلب پر۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو انسان کے جسم سے سارے صحیح اعمال، اور یہ بگڑ جائے تو اس کے اندر سے بگڑے ہوئے اعمال۔ تو انسان جب بگڑتا ہے تو اتنا بگڑتا ہے کہ حیوانوں کے سے بھی زیادہ پستی میں چلا جاتا ہے، اور جب بنتا ہے تو اتنا بنتا ہے کہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ فرشتے ایک مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، وہ پاک ہے، ان کے اندر کوئی چیز نہیں، بھوک نہیں، پیاس نہیں، شہوت نہیں، توجہ نہیں کچھ۔ اور حیوان جو ہے وہ ان کا کوئی وہی نہیں ہے، عقل و شعور نہیں، ان کا کھانا پینا اپنی ضرورت ہونا وہ وہی کرتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے ٹھیک لگا، تو اس کا بننا اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ بنے گا تو کائنات کا نظام صحیح رہے گا، اور یہ بگڑے گا تو کائنات کا نظام بگڑ جائے گا۔ تو اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے جسم کے اعتبار سے بنا دیا، لیکن جو بننے کی چیز ہے وہ اندر کی چیز ہے، اندر کی چیز، اندر کی چیز یہ قلب ہے۔ اور قلب کے بارے میں سنا علماء کرام سے، قلب کہتے ہیں ایسی چیز کو جو الٹنے پلٹنے میں ابھی کچھ ہے، ایک لمحے کے بعد کچھ ہے۔ بہت پہلے کی بات 1960 میں ایک اجتماع اسی مہینے میں ہوا، قریب 4,500 کا مہینہ تھا، نئے نئے کام کر رہا تھا، ہم لوگ سب نوجوان تھے، اور اس طرف تعینات کرنے کے لیے حضرت مولانا منظور احمد صاحب نے نعمانی ہے بھیجے گئے تھے، اس کے میں 70 سال یا اسے لگا۔ تو وہ پہلا گروپ تھا 40 کے قریب علماء بہت مشکل سے اس زمانے میں بڑا فوج آ گیا، اس نے نے جاتا کی بات کی تھی، اور اس وقت امیر شریعت مولانا مولانا نصر اللہ صاحب کا کام ہوتے تھے، میں ان کو پکڑا۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ نے کچھ واقعات بتائے، اور یہ فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے پر خوش ہوتا ہے اور اس کو نوازنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ جب دین آ جائے گا
اس دین کی برکت سے اس کی زندگی دنیا میں صحیح ہوگی، یہ دنیا میں نفع پہنچانے والا ہوگا انسانوں کو، اور آخرت تو اس کے لیے ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ دل میں ایک دفعہ ایسا خیال آتا ہے، پاکیزہ خیال، اونچا خیال، کہ گمان ہوتا ہے کہ اس وقت اگر موت آئی تو سیدھا جنت ہو جائے، اور کبھی کبھی ایسا فاسد خیال پیدا ہوتا ہے کہ گمان ہوتا ہے کہ اگر اس وقت موت آئی تو سیدھا جنت۔ دل ہے ایسا، کھیتی کی محنت ہے، زمین کو محنت کر کے ایک حال میں لا دی تو کچھ دن تک رہے، لیکن دل یہ ابھی یہاں مجلس دین کی بزرگوں کی بات ہو رہی ہے، کسی کو سن رہے ہیں ہم، کیفیت ہوتی ہے دل پہ، عمل کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہاں سے غفلت والی مجلس میں جائیں تو ہم دوسرے جذبات پیدا ہونے لگتے۔ تو یہ ایک مشکل محنت ہے، تمام محنتوں سے مشکل ہے، اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ اپنی ان کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کو بچپن سے اس کے لیے تیار کرتا ہے، یہ اللہ کی بڑی کی بوجھ کو اٹھا سکے، ان کے اندر پاکیزگی، ان کے اندر علم، ان کے اندر مردباری، ان کے اندر صداقت، ان کے اندر امانت، ان کے اندر دیانتداری، ساری چیزیں اللہ کی قدرت سے پیدا کرتا ہے، اور انسانیت کے لیے ترحم اور شفقت کا جذبہ ایسا دیتا ہے جیسا ہمیں آپ کو اپنی اولادوں کے لیے یہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کام ایسے نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ تم جیسے چراغ پر پتنگے آتے ہیں، ان کی جان چلی جاتی ہے، کہ رات کو لوگ میں آئے تو اور میں تمہارا کمر پکڑ کے پچھڑے کوشش کرتا ہوں جس سے جنت سے بچ جاؤں۔ آپ پر یہ چیزیں کھلتی تھی اور آپ کو دکھایا بھی گیا، معراج میں جنت جنت دکھایا بھی گیا۔ تو میرے محترم بزرگ بھائیو، یہ محنت سب سے مشکل محنت ہے، اور یہ محنت اس وقت تک ہم سے نہیں ہوگا جب تک ہمارا تعلق اللہ کے قریب ہے، اور تعلق صحیح ہو اور ایک معاشرت وجود میں آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں محنت کروائی، لیکن معاشرت قائم نہیں ہوئی۔ آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے لوگوں کا ترحم اور شفقت، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن بت پرستی اتنی ہو، گناہ اتنا اور معصیت اتنی ان کے اندر تھی کسی سب کو، اور انسانیت میں ایک طبقہ ہمیشہ رہتا ہے جو انسانوں کو ایکسپلائٹ کر کے ان کا استحصال کر کے اپنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب ایسا کہتا ہے اس کے لیے کوئی حرام حلال کی تحقیق نہیں ہے، جو چیز جیسے بھی نفع حاصل کرنا ہے حاصل کرنا، کسی کو بگاڑ کے اپنی دنیا بنا لے یہ کرے گا، کسی کو قتل کر دے، کسی کو دھوکہ دے دے، کسی کو اجاڑ دے، ایسا کرنا ایسا۔ تو یہ طبقہ ہمیشہ نبیوں کے مخالف ہوا کہ نبی جو عادل لے کے آتے تھے، انصاف لے کے آتے تھے، سب کی خیر خواہی لے کے آتے تھے، تو اس میں رکھ۔ تو اس لیے سب سے پہلے انسان کے قلب اور دل کو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ آسانی سے نہیں بنتا، یہ آسانی سے نہیں بنتا۔ قلب کا زمانہ تھا، بڑی بڑی خانقاہیں آج کے ملبوسات اور ان کے حالات جو ہیں اس کو کرتے سے نفع ہوتا ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں بعض دفعہ 50,000 آدمی اور یہ فرماتے تھے ان کو ایسا اللہ بنایا تھا، ان کی مجلس میں اکثر ایسا ہوتا تھا، کئی جنازے ہو جاتے تھے، پھل پر یہ کیفیت ہوتی تھی کہ آدمی اپنے قابو سے باہر ہو جاتا تھا۔
ہمارے چاروں طرف جو ہے معاشی اور سمندر تو یہ سیلاب چل رہا ہے. آپ گھر سے قدم نکالے باہر جائیں، بازار ویسے ہی، دفتر ویسے ہی، اسٹیشن ویسے ہی، ہمارے اڈا ویسے ہی، بس اڈا ویسے ہی، خالی تو اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ اللہ نے یہ کام، یہ محنت ہمیں عطا فرمائی اس پر. روس میں جو پہلی جماعت گئی تھی تو انہوں نے دعوت دی ایک شخص کو. میں پوچھا کہ آپ کس ملک سے آئے؟ انہوں نے کہا ہندوستان سے. غالباً دیندار کئی عالم تھے، ہندوستان سے آئے. تو کہاں ٹھہرے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ زمانے میں کھلی ہوئی ٹھہرے. کہا کہ میں آؤں گا یہاں کے حالات کو کیسے میں کروں گا. کفرستان سے ایمان کی بات میں ضرور آؤں گا، کیونکہ اللہ کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ جو سب سے خستہ حال قوم ہوتی ہے اسی میں نبی کو مبعوث فرماتا ہے. انبیاء جب قوموں کے اندر بگاڑ آیا، قوم ہود عاد کو دیکھیں، قوم ہود کے درجوں قوم سبا کو دیکھیں، تو انہیں کے اندر نبیوں کو وہی بھیج دیتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم کے اندر بھیجا جو انسان جو تھے انسانیت کی کوئی چیز ان کے اندر باقی نہیں. گلا ان کے اندر، شراب ان کے اندر، قتل ان کے اندر. کھانا ایسا کہ 100 سال کا جھگڑے ہیں کبھی ایک دوسرے. اور لڑائی کس بات پر ہوئی؟ مسدس میں لکھا ہے ورنہ آگے نہیں دوڑ ہو رہا ہے. گھوڑا ہے کھانا آگے نکل گیا اور اس میں تنازع ہو اور اس کی جو لڑائی پوری 100 سال تک ان میں حضور کے بعد سے بچا. تو شخص نے کہا کہ کفرستان سے ایمان کی بات نہیں ہوگا. یہ ہمارے آپ پر یہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے اس ملک میں اور ان بزرگوں کو ہمیں دیکھنے کی، سننے کی توفیق نصیب کرنا. تو میں بات اس پر کر رہا تھا کہ محنتیں سب ہیں، لیکن یہ محنت جو ہے یہ سب سے مشکل محنت ہے. یہ بغیر اللہ کی توفیق کے، بغیر اللہ کی عنایت کے یہ کام نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کام میں اپنے آپ کو صاف رکھنا پڑے گا. اگر ہم سے کوئی معصیت ہو، کمزوریات ہمارے اندر ہیں، تو ہماری وجہ سے کام ہوتا ہے. خاص ساتھیوں کے اکثر کہتے ہیں کہ بھائی ہم ہر مجلس میں نہیں جا سکتے. اگر دعوت کے کام سے ہمارا تعلق ہے تو ہم ہر مجلس میں نہیں جا سکتے، ہمارے کام کو نقصان پہنچے گا. ہم ہر بات جیسے آدمی اپنا اظہار خیال کرتا ہے، ہر بات بول دیتا ہے، ہم وہ نہیں بول سکتے کہ ہمارا کام ایک اونچے کام سے بہتر ہے. اگر ہم بول دیں گے تو ہمارے کام کا نقصان. تو داڑھی کو بڑا سمجھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ہے کہ دل پر محنت کی جائے، اور دل پر محنت اس وقت ہوگی. اللہ نے ہمیں یہ شریعت دیا ہے، اس شریعت کی پوری پابندی کرنا. فرائض نماز کو دیا ہے، نماز اصل ہے. باقی فرائض جو ہیں کچھ مالی ہیں، کچھ بدنی ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں کرنے موقع پر. لیکن نماز جو ہے یہ بہت اونچی چیز ہے. نماز اگر صحیح طریقے سے ہمارے زندگی کے اندر آ گئی تو ہمارے قلب کو ٹھیک کر دے. اللہ نے جس کو حرام کیا اس حرام سے بچے، اور اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو اختیار کرے، اور نمازوں کو ادا کرتے رہیں، اور
اور نمازوں کو ادا کرنے میں بھی نماز ایسا ہوتا ہے. کوئی معصیت اگر گناہ ہو جائے تو نماز گڑبڑاتی. اگر کوئی معصیت ہو جائے گناہ ہوتا ہے اس گناہ کا اثر پڑتا ہے کہ عمل سے محروم نہیں ہوتا. میرے مسلمان بھائی کو دل کی محنت بہت ضروری ہے. اسی لیے ہماری اس محنت میں ہم لوگوں کو ماحول سے نکالتے ہیں. اب ایک آدمی ہے آیا ہے یہاں اجتماع میں آیا اور اس کی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد تھوڑا سا بازار سے کچھ لے لیں گے کوئی چیز وہ بھی سیکنڈری چیز. اور اس کے علاوہ بھی کسی کہا کہ ہمیں دوا لینی ہے دوا لینی ہے تو اب سن بھی رہے ہیں اس کا بھی خیال آ رہا ہے. اس کو ایک ماحول میں لانا پڑے گا جہاں وہ ان چیزوں سے الگ ہو جائے. اب اس کی بات کی جائے یا تعلیم کے حلقے میں بیٹھے گا احادیث مبارکہ کو سنے گا اس کے وعدے کو سنے گا شوق پیدا ہوگا اور اس کے وعید کو سنے گا خوف پیدا ہوگا تو دل بھی کہتی ہے. ہمارے دن میاں جی مہراج صاحب اللہ نے بھیجا جاتا تھا مولانا صاحب بلانے کے زمانے کے آدمی تھے اور ان کے تربیت یافتہ تو انہوں نے کہا وہ اکثر اس بات کو کہتے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اپنے کاروبار سے آیا اپنے تجارت کی دکان میں بیٹھا تھا رات کو آیا صبح کو گیا تھا رات کو آیا اور جب آیا تو گھر میں بیٹھا تو بیوی آ گئی کہ وہ بچے کا جوتا ٹوٹ گیا اور اس بچے کا فیس دینا ہے اور اس بچے کی طبیعت خراب ہے بابو سن رہا اور یہ کہ راشن بھی اب ختم ہو رہا ہے اس کو لانا ہے تو سن رہا ہے چپ چاپ اور اسی میں بریانی بنا رہا ہے کہ کون پہلے کون دوسرے کون چائے پانی پیا اتنے میں اذان ہو گئی مسجد اب وہ مسجد میں گئے. وہ مسجد میں ایمان و آخرت کی بات ہو رہی جنت و جہنم کے تذکرے دنیا فانی ہے اس کے تذکرے آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے تذکرے تھے. یہ سننے کے بعد اس کے دل میں ایمان کی لہر آئی وہ دن کے لیے دکھا دیا. اب ادھر اتنی لمبی تھوڑی فہرست اب اس نے لکھا دی. اب جب آیا تو کہا کہ جن دن کے لیے جانا ہے پہلے مسائل ہیں کہا جو ضروری ہے اسے کرے دوا لانا ہے وہ ضروری ہے اور جو جوتا ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو مرمت کرا دے کہ جیسے ابھی چلتا ہے چلنا اور اس طریقے سے نکلا. اب جب ان تمام مسائل کے ہجوم میں وہ نکل گیا اور نکل کے کسی دیر مسجد کے ماحول میں آیا تو مسجد جو ہے آگے مسجد میں فرشتے ڈالتے مسجد میں گناہ معصیت کا خیال نہیں آتا. اگر آتا ہے تو فوراً توبہ کی توفیق نصیب ہو. تو مسجد کے ماحول میں جب وہ آتا ہے تب اس کے دل کے اندر آتا ہے کہ ہم کو سارا سر غفلت میں جا رہے ہیں ہم سے یہ بھی چھوٹ رہا ہے تلاوت بھی چھوٹ رہا ہے ذکر بھی چھوٹ رہا ہے اور اپنی تجارت میں گڑبڑی بھی ہو رہی ہے پھر جھوٹ سچ بھی ہو رہا ہے یہ بھی بڑی ہو رہی ہے. اب اس کو توبہ کی توفیق میرے دوستوں کو اس کام میں جب آدمی لگے گا تو یہ چیزیں آتی رہیں گی لیکن جب یہ جمے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں ایمان میں اتنی قوت و طاقت پیدا کر دیں گے کہ وہ خرابیاں جو اللہ کے وعید کو اس کی طرف بتا دے کہ اس سے توبہ کی توفیق ہو اور اس کے اندر ایمان اس کا حوصلہ پیدا کرے گا اور جب حوصلہ پیدا کرے گا تو یہ ساری چیزیں پکا ہے. انسان نے ذمہ داریوں کی کو اٹھانے کی صلاحیت اللہ سے رکھی ہے. انسان کے اندر
ذمہ داریوں کو اٹھانے کی صلاحیت رکھی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے زمین پر پیش کیا اپنی امانت کو، زمین پیچھے ہٹ گئی باوجود وہ سب کے، آسمان پر پیش کیا آسمان پیچھے ہٹ گیا، وہ حمل ہے انسان اٹھا دیا. تو انسان کے اندر صلاحیت رکھی اللہ نے. اور آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں انسان ایک ہے کتنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. ایک بیوی کا شوہر ہے ذمہ داری تمام ذمہ داری پورا کرتا ہے. چند بچوں کا باپ ہے تو باپ ہونے کے اعتبار سے بچوں کو پڑھانا لکھانا، ان کی تعلیم تربیت دوا علاج کرنا. والدین زندہ ہیں جنہوں نے بڑی مشقت اس کو پوسا پالا، تو یہ بھی حقوق ہے، حقوق کو بھی ادا کرتا ہے. اپنی کمی ہو جائے لیکن ماں باپ کی ضرورت ہو، اپنی کمی نہ ہو. صحیح انسان نیک انسان وہ ایسا کبھی نہیں کرے. ماں باپ کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتا ہے. اور ہمارے شہر میں تو بہت دیکھا ہم نے. اس میں یہ تھا کہ کس کو ٹیمپو میں کوئی سروس میں ہے تو اس کے وارڈ کو سروس ملتا ہے، مطلب بیٹے کو چاہے داماد کو. باپ اچانک انتقال ہو گیا، بیٹے کو سروس ملی، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن تھے، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کی شادی کی ساری ذمہ داری. تو یہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ذمہ داریاں خوشگواری سے پورا کرتا ہے یا ناگواری سے؟ خوشگواری سے پورا کرتا ہے. ماں باپ اگر خوش ہو کے دعا دیتے ہیں کسی خدمت سے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے. چھوٹے بھائی بہن ہیں، اب ان کے لیے کوئی چیز لا دی ان کی ضرورت کی، ان کو خوشی ہوتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اپنے کھانے سے زیادہ، اپنے پہننے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. ہم بچے ہیں، ان کی پرورش کر رہے ہیں، ان کو کوئی چیز پسندیدہ لگے جائے کھاتے ہیں تو بہت خوشی معلوم ہوتی ہے. تو یہ ساری ذمہ داریاں خوشگواری کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا اسٹیٹسٹیکل گراف بنایا جائے تو ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے، اس کے بندے ہیں اس کے فرائض کو ادا کریں. اور اس اعتبار سے اور ایک احسان سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنا سب کچھ لوٹا کے امت کو وجود ملا. اپنا گھر اجڑ گیا، اپنی چیزیں اجڑتی رہی، بگڑتی رہی، لیکن ان تمام ناگواریوں کو برداشت کیا اور ایک امت بن جائے. امت فرماتے تھے جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں پردے ہٹاؤ، دیکھتے بھی جائیں. فلاں کو ملازم دیکھے، فلاں کو ملازم دیکھے، دل سے تعلق تھا. اس امت کو اللہ کے رسول نے یہ ذمہ داری دی، اللہ کے رسول نے یہ ذمہ داری دی اس امت کو. 23 سال کی محنت کے بعد ایک معاشرت مدینے میں قائم ہوئی. اور جب معاشرت قائم ہو جاتی ہے تو دین کا سمجھنا آسان. اس معاشرت میں جو 3 دن رہ جاتا ہے اسے ایمان مل جاتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے. میرے بزرگوں بھائیوں، یہ ایک محنت ہے. یہ محنت جو ہے اگر یہ ہماری زندگیوں کے اندر آ گئی تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا پوری آسان کر دے. آدمی جتنا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اب ہم آپ کو اللہ نے ہم آبادیوں میں رہتے ہیں، گھر ہے، مکان ہے، راحت کی ساری چیزیں. جنگلوں میں جانوروں کے لیے وہ اپنے سمجھ سے چائے کی جگہ چلے جاتے ہیں، وہ اپنے سمجھ سے پانی کی جگہ قریب
کو پالنے والا. تو اللہ کے اوپر جتنا زیادہ بھروسہ آدمی کرتا جائے گا اللہ اس کو دعوت کا کام بھی آسان کرتے جائے گا. لگا رہے مانگتا رہے. اگر تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو روزی دیکھتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. تو اللہ کے اختیار ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی پر اٹھایا صحابہ کو. اور آپ 23 سالہ دور نبوت میں کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ چھٹی کا فرصت کا تقاضے آتے گئے اٹھاتے گئے. تو ایک مسلسل محنت ہے. فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ ترتیب بن گئی کہ ہر آدمی بیرونی نقل و حرکت پر 4-4 مہینے کے لیے جائے گا باری باری اور مقام پر رہتے ہوئے اس زمانے میں مقاصد و مدارس کی الگ الگ بلڈنگ نہیں تھی. جو کچھ تھا مسجد کا مسجدی پارلیمنٹ بھی تھا, مسجدی عبادت گاہ بھی تھی, مسجدی تربیت گاہ بھی تھی, وہ مسجدی مکتب و مدرسہ بھی تھا اور مسجدی لیٹرین کنٹینٹ بھی تھا. 4.5 مسجدیں چھوڑ. آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں ایک محنت شروع کرنا کی اور قائم کرنا کیا. اس میں آپ کے حیات مبارکہ میں تقریباً 100 جماعتیں کئی مختلف سکھانے والی بنانے والی سرائے جو ہوتے رہے. تو ایک چیز قائم ہو گئی اور آخر میں جب یہ چیز چل گئی تو آپ نے حجۃ الوداع میں پوری امت کو بلایا بیت اللہ پر. بعض علماء سے اس وقت 2.5 لاکھ امت کی تعداد تھی, لیکن آپ کے بلاوے پر جو آئے وہ 1.25 لاکھ آئے بیت اللہ. ان کے سامنے ایمانی طور پر دین کی پوری باتوں کو رکھا اور فرمایا کہ میرے بعد اس کتاب کو, اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو مضبوط تھامنا. اور یہ میرے صحابہ جو ہیں یہ مثل ستارے کے ہیں, ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے انہیں ہدایت ملتی ہے. اور پھر ایک دوسرے کا خون نہ بننا, ایک دوسرے کے حقوق کو پامال نہ کرنا, ایسی نصیحتیں بھی بہت کی. امت کی بھی بڑی لمبی دعا مانگی, اس کی لمبی دعا مانگی ہی نہیں جائے گی. یہ قریب 3-3.5 گھنٹے کیا کسی کو زیادہ ہی دعا مانگی. اور مزدلفے میں کہا کہ اللہ اس کے امت کو معاف کر دے تو, اور اس کے ظالموں کو کون معاف کرے گا. تو مزدلفے میں اس امت کے ظالموں کو بھی اللہ سے مانگا کہ ان کی بھی مغفرت. اللہ ہم سب کو توبہ کرے. آخری کلمہ یہ تھا کہ اب اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوتا اللہ کے بعد. اور آگے فرمائیں کہ لا امت بعد حکم, تمہارے بعد اور کوئی امت نہیں. اب نبی بھی نہیں رہیں گے, امت بھی نہیں رہیں گی, تو آگے گاڑی کیسے چلے گی. آگے فرمایا فلیبلغ الشاہد تمہاری ذمہ داری ہے, اس کام کو لے کے چلو. گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو بھی یہ ذمہ داری دی, چاہے وہ مزدور ہو یا دل مالک ہو, چاہے امیر ہو یا غریب ہو, ہر ایک کے لیے یہ ذمہ داری دی گئی جو اس امت کے اندر ہے. اور یہ بھی بات فرمایا سنا عالم نے کہ جو بھی اس امت کے اندر پیدا ہوا ہے اس کے اندر اللہ نے اجتماع کی دعوت رکھی ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ مناسب ماحول میں آ جائے.
جیسے کوئی بیج ہے، بیج جو ہے اس کے اندر اگنے کی صلاحیت رکھی ہے اللہ، لیکن یہ بیج اس وقت برابر ہوگا جب مناسب ماحول میں اور مناسب مٹی میں ڈالا جائے۔ یہ یہاں پر رکھ دیں بیج کو، قیامت تک کھڑا رہے اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو مٹی میں مناسب ماحول۔ اگر امت کا ہر فرد دعوت کے ماحول میں آ جائے، اس کی زندگی کے اندر وہ چیزیں آ جائیں جو چاہا جاتا ہے منیمم ہمارے اس میں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ صحیح رہے گا اور اس کی ذات سے دوسروں کو بھی نفع پہنچے۔ تو یہ ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر امتی کو دی گئی، اور حالات بھی یہ بتاتے ہیں، تجربات بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ امت اگر دعوت کے ساتھ رہے گی تو اسی میں اس کی خیریت ہے، اسی میں اس کی حفاظت ہے، اسی میں اس کی عزت اور سربلندی ہے، اور اگر اس کو چھوڑی اور دنیا کے نقشوں سے اس نے عزت دینے کی کوشش کی تو اللہ اس کو ذلیل کرنے یا اور کرنے کا۔ میرے بزرگ بھائیوں، یہ محنت اس وقت آسان ہے جب ہدایت تک، اسی لیے ہمیں اللہ نے نماز عطا فرمایا، اور نماز کی حقیقت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں یہ آیت ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ یا کناڑ بھیا تیرا آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ دے ہدایت کا ماننا۔ ایک چیز ہوتی ہے طلب، ایک چیز ہوتی ہے ادب۔ طلب و ادب دین کے لیے ضروری ہے۔ اگر طلب ہوگی اور ادب بھی ہوگا تو ہدایت یقینی طور پر ملے گی، اللہ کا وعدہ۔ لیکن اگر طلب نہ ہو تو ہدایت نہیں۔ کے اندر آتا ہے کہ آپ کی جہل کی پیدائش کہاں ہوئی، جب اس کی ماں طواف کر رہی تھی حرم کے اندر، وہاں پیدا ہوا تو سوچے کہ اس کو بے قسم، لیکن طلب بھی نہیں تھا، ادب بھی نہیں۔ ایک موقع پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بدر کی وادی سے گزر رہے تھے، تو ان کو آواز سنائی دی، عبداللہ پانی، عبداللہ پانی۔ چاروں کو دیکھنے لگے، آواز آ رہی ہے، آواز لگانے والا نظر نہیں آ رہا، آواز لگانے والا نظر نہیں آ رہا۔ پھر وہ آواز بند ہو گئی، یہ نکل کے آ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہمارے گھر نہیں چاہتے گئے، تو صحابہ کو جب کوئی چیز پیش آتے ہیں حضور سے خدمت دے گئے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں بدر کی وادی سے گزر رہا تھا، ایسی آواز آ رہی تھی، لیکن کوئی آواز حضور نے فرمایا کہ اللہ تم نے آواز یہ سنی؟ کہا میں کئی بار سنی۔ کہا یہ ابو جہل تھا، ابو جہل۔ بدر میں لاشوں کو اکٹھا کر کے حضور نے خطاب فرمایا ان سے، میں اسی دن کے لیے تم کو ڈرا رہا تھا، تم نے بات نہیں سنی، اب اس کا انجام دیکھ لو۔ میرے دوستوں بھائیوں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ ایک محنت ہے، اس محنت میں ہم لگے رہیں گے، اللہ کی ذات سے اللہ حسن خاتمہ بھی نصیب فرمائے گا، اور اگر صحیح طریقے سے چلے تو ہماری نسلوں کے لیے نفع ہوگا۔ سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں جو پہلے کشتی ڈبو دی، اس کے بعد ایک لڑکے کھیل رہے تھے، ایک لڑکے کو پکڑ کے ضبط کر، تو صاحب شریعت نبی سے کریے کیا کیا، کوئی خطا بھی نہیں کیا تھا۔ انہیں تو معاہدہ ہوا تھا کہ پوچھے میرے لیے آپ کو دیے تھے، کیا کرتے ہوئے معاف کیجیے۔ اب آگے گئے تو ایک بستی میں گھومتے رہے، کسی نے کھانے کو نہیں، آپ
دوستوں سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کوئی مسافر آ جائے تو کم سے کم پوچھتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں، کوئی پوچھا نہیں، بھوک لگی ہوئی تھی اور آگے کھنڈر میں کہے کہ دیوار کو سیدھا کر یہ بھی لگا رہے تو ندی کے اندر کہیں آدمی کی قوت ہوتی اور حضور علیہ السلام زمین پر اللہ کے اللہ انہوں نے اس کو سمجھ تو کہا کہ اب 3 بار ہو گیا تو آئینے نے کہہ بھی دیا کہ اب ہم کوئی بولے تو ہم کو الگ کر دیں تب تینوں کی حقیقت بتائی تو کہا کہ وہ لڑکا جو کھیل رہا تھا جس کو ہم نے قتل کیا، اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، اللہ کے محبوب تھے، اور یہ بچہ کچھ غلط طریقے سے جا رہا ہے، اللہ کی حیرت نے اس کو برداشت نہیں کیا، بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی اور یہ دیوار ٹیڑھی تھی، اس دیوار کو گرنے سے پہلے اللہ کو حکم دیا کہ سیدھی کر دو۔ ان کے ماں باپ بھی نیک تھے، یہ بچے دونوں یتیم، ماں باپ جب مر گئے یہ بچے یتیم ہیں، کسی رشتے دار کے یہاں پرورش ہو گئی، اگر یہ دیوار پہلے گر گئی تو اس کے لیے دفینہ ہے، پرانے زمانے میں بادشاہوں کے محل میں بھی بدلے دیے جاتے تھے تو وہ تھا، تو وہ اگر یہ گر جائے گی بعد میں جب بچے جوان ہو جائیں گے تو اللہ اس کی سفید نکالے گا۔ تو ماں باپ اگر نیک ہو تو ان کے بچوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو میرے دوستوں کو یہ دین میں کہیں نقصان ہے ہی نہیں ہے، یہ ہے تو ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، جو اس کے مطالبے سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں، ورنہ اس میں کہیں ہے ہی نہیں۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور حق ہے، جتنی چیزوں کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تو اتنا کریم ہے، اگر اس کی کریمی پر نظر پڑتی ہے ایسا دماغ ہوتا کوئی کہنے کو جائے گا۔ اللہ نے اتنی سہولتیں دی اور اتنا چھوڑ دیا ہے جس کا کوئی موت سے پہلے اگر توبہ کرنی تو پہاڑ کے برابر میں گناہ ہو تو اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہمارا یہ راستہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنی اصلاح کی نیت سے نکلتا ہے تو اس کی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دو، چاہے 3 دن کے لیے ہوئے، 4 مہینے کے لیے ہوئے، جلے کے لیے ہو، جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دو۔ اور ہم سب اپنی کمزوریوں کے ساتھ نکل رہے ہیں، بنیادی دین ہے ہمارے اندر، سارے مسائل تو ہمیں معلوم ہے، اللہ ان کی قبر کو دور سے کر دے۔ ان کی آرزو رہی کہ ہر جماعت کے ساتھ ایک عالم ہو، لیکن یہ تو حسرت یہ چلے گئے، لیکن اس بنیادی دین کے اندر اتنا اثر ہے کہ 75-80 سال کے اندر سارے بر اعظموں کے اندر یہ کام کی شکل کر دے۔ سانحہ ہے، ہم سب نے کمزوری اللہ ہمیں کام کرنے کے حالات آتے ہیں، ورنہ اس کام سے دنیا اور جس کے مقدر میں خدا نے ہدایت لکھا تھا، یہ ایک عالمی کام ہے اور اس کے کام پورے عالم میں پڑتے ہیں، اس کے اثرات، اور ہمیں نیت اس کی کرنی، ہمارے نبی پورے عالم کے لیے اور یہ امت بھی پورے عالم کے لیے، ہم جس میدان میں جہاں ہو وہیں پر محنت کریں، نیت پورے عالم کو کریں۔ تو یہ ایک کام ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چلا اور ہدایت دے۔ یورپ کے اندر ہدایت کتنی بھی نہیں تھی، کوئی تصور کر سکتا تھا پیرس جو پیسے کی جگہ ہے وہ ہم کوئی تصور کر سکتا تھا، لیکن آج شہر میں آپ گھومنے لگے تو مینارے سٹی آف مینارے، اللہ نے اس میں یہ قوت رکھی ہے کہ ان حالات کے ساتھ بھی اگر آپ پھریں گے، حضرت مولانا صاحب اکثر روانگی بڑے بڑے اجتماعات میں بھی روانگی کو خود ہی بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے اجتماع ایک جملہ ہم نے بار بار سنا
کہ جس طریقے سے سورج روشنی کے ساتھ گردش کرتا ہے تو سارا عالم منور ہوتا ہے. اگر یہ اعمال نبوت کے ساتھ تم دنیا کے اندر پھرو گے تو اللہ ہدایت کے ساتھ. چلیے میرے بزرگ بھائیوں، اس کا ایک مثال ہے کہ ہم متحرک ہیں. حرکت زندگی کی علامت ہے، اور جمود جو ہے یہ موت کی علامت. جب موت ہو جاتی ہے تو آدمی ساکت ہوتا ہے، ہاتھ جیسے میں وہی پڑے رہتے ہیں، آنکھ ہوگی لیکن ایک ختم ہوتا ہے. اور جب چلتے رہتے ہیں، حرکت ہوتی رہتی ہے تو یہ زندگی کی علامت ہے. اور جب آدمی چلتا رہتا ہے تو یہ بھی تازہ ہوتا ہے. پانی کے مثال کیا ہے؟ ہوا پانی وہی ہوتا ہے. پانی کس نے ہوا بھی بہت اچھی گہرائی نہ ہو تو ہوا ہے وہ پاک ہے، اور پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس میں ناپاک آدمی غسل کر لے پاک ہو جائے گا، ناپاک کپڑے دھو دے وہ پاک ہو جائے گا. اس کی روانی جو ہے اس کو پاک رکھتی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی دیتی ہے. اسی طریقے سے اگر دعوت زندگی میں ہوگی تو یہ خود بھی صحیح رہے گا، اس کا تعلق اللہ سے بنے گا. خدا نہ خواستہ اگر کچھ غلطی اوک چوک ہو گئی تو فوراً توبہ کی توفیق ہوگی اس کو. اور اس کی نقل و حرکت پر خدا جس کی صفت میں ہدایت رکھتے ہیں ہدایت دیں گے. اگر آپ کی محنت سے ایک آدمی بھی اس راستے پر آ گیا تو آپ کی نجات کے لیے ہوتا ہے بندے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا ان کو دیا تھا، یہ نصیحت فرمائی کہ علی 3 دن تک اس قوم کو دعوت دینا. اگر تمہاری دعوت سے ایک آدمی نے دین قبول کیا تو تمہاری نجات کو نہیں پاتی. ایک جاتے ہی قطار شروع کر وہ آچرا رہا. پھر اللہ نے فتح بھی دی اور وہ کام کرایا. خیبر کے قلعے کی دروازوں کو توڑا ہے تو اس کو 40 سال میں اٹھا سکتے تھے. اللہ نے سے کام کیا. شجاعت اور قوت نجات بندہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ کی پوری طاقت اس کے ساتھ ہے. میرے بزرگوں کا جو یہ ایک نقل و حرکت ہے، اس میں جمود جو ہے ہمارے لیے مسئلہ. اگر ہمارا نقل و حرکت بند ہوگا تو ہمارا چیزوں میں لگے، ہمارا فکر خیال چیزوں میں لگے تو اب ہمارے اندر انحطاط آئے گا. جماعت چھوٹے گی، ملاوٹ چھوٹے گی، فکر چھوٹے گا، اور ان چیزوں سے لوگ ملتا ہے انسان کے قلب کے اندر. جب یہ چھوٹے گا تو انسان زوال ہو جائے گا. ایک موقع پر مولانا ہارون صاحب واقعی کی جماعت کی واپس جا رہے ہیں تو واپسی ان کی بات کر میں بیٹھ گیا. تو میں نے کہا کہ دیکھو اگر اس میں کوئی بیٹھے گا تو بیٹھ جائے تو اپنی جان سے ٹھیک ہے. وہ بیٹھے گا اور جب اس کو تشکیل کرے گا تو دلیل دے گا تو اور لوگوں کو بیٹھا دے گا. میں بہت ہنسا بات میں تو وہ چونکہ وہ خاندانی طور پر اپنے قوم کے مزاج سے پیدا ہوئی وہ دلیل دے گا ان کا ایسا ہوا فلانا ہوا کہا نہیں اس کو کرتے رہے اپنے مقام پر لگاتے رہے. اور حقیقت ہے اس قوم نے قربانی دے کے پورے ہندوستان کو کھڑا کر دیا. ان کی پہلے جماعتیں جو ہیں دلی سے کلکتہ، دلی سے مدراس، دلی سے بمبئی سے کن حالات میں گزارا گئی ہے تباہ. قاری بدالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے تو ذرا سا قریب بیٹھتا ہوتا تھا تو ہم پوچھتے تھے تو کہتے تھے کہ ارے آپ پڑھائی لکھے تم لوگ تو ابھی سے آئے ہو اور حضرت تو ہم جیسے جانور ہیں. اور حال یہ تھا کہ حضرت مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قریب حضرت سے شروع میں کتاب کو لکھ دی اس وقت شرح میں
करीबी एक काम बताते हैं, उनकी हिम्मत थी ना। कहा क्या काम? कहा तुम चले जाओ सहारनपुर और वो मस्जिद बंजारा में थोड़ी मजदूरी उजदूरी करके अपना कुछ समस्या निकाल लेना और बाकी वक्त अगर शेख की जरूरत है अल्लाह वजह उनका बदल बनाओ और वहाँ उलमा सुलह आते थे बात भी करते थे। तो अगर शेख भी कभी कभी बात करते हुए तो बाद लोगों को एतराज हुआ कि हम आते हैं आपसे मिले ये मेवाती जो है ये बोलने लगता है। हजरत शेख ने कहा वो गलत बात करता है, बात ठीक करता है ना। तो एक दफ़ा ऐसे ही कोई उन्होंने कहा कि हजरत हम आपके पास नहीं आएंगे, ये बोलने लगता है, हम चाहते हैं कि आप बात नहीं कर सकते। तो कहा कि नहीं आओगे तो बताओ, ये जो बात करता है ठीक करता है, ये ज़रूरत है इसकी उम्मत को। तो कहने एक कि फिर जब तनहा हम हमारे जो बदन में कहा जो हमारे साथ तुमने तो हमारी लड़ाई करा दी है तो नहीं तुम कहो स्मार्ट देता है कैसा सा बदलाव हो गया लड़ाई की हिम्मत से बढ़ाएगा। उनके अतराफ में अपराध भेजे, जमातें भेजे और जमातें करते भी देखी उससे टाइट वे जब ना हो जाएगा तो उलमा करना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पूरी उम्मत की हमारी आपकी फलाह हो नजात इस काम के साथ है। अगर इस काम के साथ हम दुनिया से गए अल्लाह के साथ से उम्मीद है कि हमारी आखिरत भी बने, और अगर इससे अलग हुए तो हमारी खैरियत इसलिए कि ये दुनिया अब अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। वो फितने ऐसे निकल रहे हैं कि कोई मस्जिद कोई मदरसा कोई तस्लीम ऐसी नहीं बची जिसके अंदर फसाद। लेकिन इंसान को अल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के दीन पर इखलास के साथ अमली चीज़ों से हिफाजत करने की उसके दावत होती है हिफाजत नहीं करती। जब आदमी बुराई को बुराई समझने लगे और भलाई को भलाई समझेगा और उसका इस पर ईमान होगा तो वही से लोग पर चल सकता है। उसके दावत पर दूसरे पर किसी न किसी चीज़ का शिकार हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों इसके लिए अपने आप को आवाज़, हमारा काम इसके साथ चलना है, इसको करना है। 3 दिन हमारा है, 3 दिन लगता रहेगा तो हमारी नमाज भी सही रहेगी, हमारे तिलावत भी सही रहेगी, हमारे जिक्र अज़कार भी सही रहेंगे। कुछ चूक होगा तो उस पर तौबा की तौफीक भी मिलती रहेगी। अगर ये नहीं, ईमान एक सतह पे नहीं रहता, या तो ये बढ़ता रहता है या घटता रहता है। ईमान एक सतह में रहता नहीं। तो जब ये अमाल होते रहेंगे, हमारी दावत होती रहेगी, इनफरादी इज्तिमाई दावत होती रहेगी, तो हमारा ईमान इंटैक्ट रहेगा, हमारा अमल भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। विश्वास नहीं। और अगर ये चीज़ें नहीं रही तो फिर दूसरी चीज़ें आएंगी और वो हमारे ईमान को कमज़ोर करेंगी, फिर अमाल हमारे ज़िंदगी से निकल जाएंगे। अक्सर देखा है जिनका ताल्लुक काम से था और किसी वजह से कट गए तो ऐसा हो गया कि काम से तो गए बेचारे, अमाल निकल गए, चेहरा बुझना भी जो था वाला हो गया। अल्लाह ने इसकी तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए हिम्मत करके बताया। मैं धरती वालों ने भी इरादा किया था, छुट्टी की जमात का वो बताए, कैसो वाले भी बताए, गोलमोरी वाले भी बताए। हाँ
ایک سلائی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور بتائیں پر مرشید آپ کے یہاں سے تو ایک جماعت ہونی ہے. ہاں اور بتائیں ملا کے ایک جماعت. ٹھیک ہے اور بتائیں. ارادہ ہے یہ سوچا اگر ہمت کرے انسان کیا نہیں بس. آپ چلے کس کے بات لیے میں 4 مہینے کے لیے بھی بتائیں. ہاں چلائی سے کچھ وقت لگا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. چار مہینے کے لیے نیت کریں انشاءاللہ. کب سے گنتا ہے کرنے کو باقی سے ابھی تک نہیں لگا ہے وہ سب کیا نام لے کر محمد منظور. جس کا نہیں لگا ہے سب نیت کرے 4 مہینے. موت سے پہلے 4 مہینہ لگانا. چلا آپ بھی نیت کرو. والے بھی بولے 3 دن کے لیے کل سے کہیں جماعت ہے کسی مسجد کسی ہلکے سے 3 دن کے لیے کل سے ہے یا آنے والا سے اتوار یا سنی سے اتوار کل کو ان شاء اللہ نیت ہے ایک جماعت آگے اپنا دن کی 3 دن کے لیے بھی نیت ہمت کرے آگے آپ کا ایسے تو مہینہ ختم ہو جائے گا. جتنا 3 دن نہیں لگا اس بھی سوچے بھائی ہمارا مطلب کیا مستورات آنکھوں سے مستورات آگے آتا لگ رہا ہے سب کا 3 دن لگ گیا ماشاء اللہ. دھکیری والوں کی 3 دن کی مال پوچھ لی. ہمارے دل کو سمجھ لیجیے ایک بیمار دھکیری والے میں کھڑا ہے کیا ہوتا ہے بھائی. جن کا 3 دن لگ گیا تو ٹھیک ہے نہیں لگا تو اس مجمع میں نیت کرے ان شاء اللہ ہم جا کے اپنی مسجد سے جماعت بنائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا نہیں لگا 3 دن سوچیں ان شاء اللہ کہ ہم 3 دن کی جماعت بنائیں گے. کیا کہا جاتا ہے کہ 3 دن ہمارا لگتا رہے گا تب ہمارا ضلع میں نکلنا آسان ہوگا. مہینہ کا 30 دن ہوتا ہے ہم سب کو 27 دن کا ہوتا ہے. 3 دن میں جو حرکت کا ہم کو نورانیت ملتی رہے گی یہی عمل ہم کو ضلع کے لیے نکلنے میں مطلب کہ یہ طاقت ملے. اس لیے ہر آدمی کے پاس ہے ہمارا 3 دن 5 کام میں جو ہے 3 دن کے لیے تھوڑا سی ہمت کرے محنت کرے تو انشاءاللہ ہو جائے. یا ہلکا کے اعتبار سے نیت کر لیں کہ میں مان ٹیلکو سے ایک جماعت نکل گئی تھی آگے آپ تو پھر ایک جماعت. اسی طرح نیت بھی کر سکتے ہیں. دھکیری بھی نیت کرے ایک جماعت 3 دن کی. آپ تیار ہو آپ پرانے آدمی آپ اپنے ہاتھ سے تیار کریں پھر ان شاء اللہ بنے کھڑے ہو جائیں. ان کا نام لکھی زبان بنائیں گے توحید بھائی آپ کو مدد کریں ان کی. ہاں ہاں اچھا یہ ہمارے بنگلور کے مہمان آئے ہوئے ہیں تو ہمارا وہ طبقہ جو ہے حضرت سے مذاکرہ ہو جائے حضرات سے بیٹھ کے. ان کا کام اعلیٰ ہے وہاں پر کمپیوٹر سے وغیرہ کام کرتے ہیں. ماسٹر کریم صاحب اور آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں
غافر العالمین یا ذا القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما، خصوصاً تیرے دین اور احکام کے بارے میں جتنی ہم سے سستیاں ہوئیں اور جتنی غفلتیں ہوئیں، اے مالک اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ جب تو نے لگایا ہے تو ہمارے اندر ہم سب تیرے کمزور و ضعیف بندے ہیں، ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، اپنی رہبری نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنے ذات پر توکل و بھروسہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قدم پر ہماری دستگیری فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے کمزور و غریب بندے ہیں، کمزور و ضعیفوں سے کام کمزور ہی ہوتا ہے۔ اے اللہ آپ قدرت والے ہیں، آپ چاہیں تو ہم جیسے کمزوروں کو بھی کام لے سکتے ہیں۔ ہماری رہبری فرمائیے، ہماری حفاظت فرمائیے، اخلاص کی دولت نصیب فرما، اپنا تعلق خاصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گرد جو ماحول ہے، اس ماحول کو اپنی قدرت سے دین کے لیے خوشگوار اور مددگار بنا، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھیوں میں یا جن لوگوں نے بیمار ہیں، دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کو بہترین صحت نصیب فرما، ہر ایک کی مدد فرما۔ جس کسی نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ